فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفرق بيني وبين العبد ترك الصلاة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں جگر گوشت رسول نواس رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. اس کا بقایا مضمون اور اس کا بقایا ضمیمہ اور تتمہ انشاءاللہ تعالی حسب وعدہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیندار طبقہ جو ہمارے یہاں کثرت سے جمعے میں لوگ آتے ہیں وہ رائے ان تشریف لے گئے، کچھ تیار ہیں کچھ چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی سب کا ہی پہنچنا قبول فرمائے. کسی کی کوئی غرض دنیاوی نہیں، کوئی سیاسی غرض نہیں، کوئی سماجی غرض نہیں. ہر چلنے والے کی نیت یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنا بندہ بنا لے اور میں نے جو ساری عمر میں سیاکاریاں کی ہیں اللہ پاک ان کو معاف فرما دے. چنانچہ اسی بنا پر میں نے قرآن کریم کی وہ آیتیں تلاوت کی ہیں جن میں پروردگار عالم نے نماز کی اہمیت کو بتلایا. آج مسلمان کے دل سے نماز کی عظمت نکل گئی، اس کا احترام نکلا، اس کا خضوع نکلا، اس کی نورانیت نکلی. مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں بے پرواہی کی، اللہ پاک نے رحمت کی چادر اتار لی. بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے پوری کائنات انسانی میں. صدر مملکت سے لے کر معمولی قسم کے آدمی تک سب بے چین ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا. مالک کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی اچھے راستے پہ نہیں چل سکتا.
اضطراب اور پریشانی کی جگہ سکون تو جب ملے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکام کو بجا لائیں گے۔ اب زندگیاں ہماری بگڑی ہوئی، 8 سال کی عمر ہوگی، نماز کی پرواہ نہیں، آتی نہیں، سیکھی نہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان بن کے مر رہا ہے، مگر مرتے وقت بھی کلمہ صحیح نہیں، سبحانک اللہ یاد نہیں، التحیات دعا قنوت یاد نہیں، ساری عمر میں کبھی ان چیزوں کی ضرورت نہ سمجھے۔ پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرما دیا، او میرے بندے، اگر تو نماز میں کھڑا ہو، میرے سامنے عاجزی کر، رکوع کر، سجدہ کر، اتحیات میں بیٹھ کے مجھ سے مناجات کر، فرمایا میرے بندے، میری تیری ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی ضابطہ وصول ہو سکتا ہے، سر تیرا ہو، سجدے میں رکھ دے آج انکساری کے ساتھ، میں دیکھوں میرے سامنے میرا بندہ ناک رگڑ رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ والے نے حدیث پاک میں آتا فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ پاک جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، پھر سبحانک اللہم پڑھتا ہے، آواز آتی ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر علم شریف پڑھتا ہے، آواز آتی ہے، حمیدنی عبدی مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب مکمل نماز کو ادا کر لیتا ہے، ادھر نماز سے فارغ ہوتا ہے، ادھر دریائے کرم جوش میں آتا ہے، او میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم جل شانہ نے، نماز میری حاضری ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ملاقات کرنے کی نماز معراج ہے۔ اپنے وقت پر پڑھی جائے، حفاظت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ شہنشاہ کا فرمان ہے، احکم الحاکمین کا فرمان ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہ جس طریقے سے چاہے کوئی پڑھے اور جب چاہے پڑھے، یہ بات نہیں، مکمل طریقہ کار اللہ پاک نے اپنا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی لیے کہ میری امت میرے بندوں کو جا کر بتاؤ رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا، اور نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے ان آیات میں فرما دیا، حساب و کتاب مکمل ہو گیا، عدالت خدا کی لگی، گناہگار لوگ جہنم میں چلے گئے، نیک لوگ، اچھے لوگ جن کے نام اعمال اچھے ثابت ہوئے، وہ یوں کہتے ہوئے نکل گئے، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ او آؤ، او میرے بندے، تو نے میری نماز قضا نہ کی، ہیرا پھیری نہ کی، اس میں کوئی چوری نہ کی، آج میں تجھے اس کے بدلے میں جنت کا اعلیٰ درجے کا باغ دے دوں۔ کچھ لوگ اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن کریم میں ہے، آدمی کی چھاتی کو چیر کر بائیں ہاتھ اس میں سے گزار کر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا،
پتہ چل جائے گا یہ ہے پرانے بدماش۔ دنیا دیکھے گی، اپنے پرائے دیکھیں گے، بیٹا دیکھے گا باپ کا کیا حال ہے، بیٹی دیکھے گی امی جان کا کیا حال ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ اور میرے بندے یاد رکھی، چھاتی میں سے تیرا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑاؤں گا تاکہ لوگوں میں بھی پہچان ہو جائے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ آج تم خاندان والے ضرور ہو، برادریوں والے ضرور ہو، سوسائٹیوں والے ضرور ہو، پارٹیوں والے ضرور ہو، بڑے بڑے عہدوں والے ضرور ہو، بڑے بڑے مالدار ٹھیک ہے، سرمایہ دار ہو ٹھیک ہے، بڑے بڑے ذمہ دار ہو ٹھیک ہے، ملکوں کے حکمراں ٹھیک ہے، مگر آ جاؤ ممتاز اليوم ایھا المجرمون۔ میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ دوزخیوں کو تو کہاں مہلت ملے گی بات کرنے کی؟ تجربہ کر دیکھو، آگ پر انگلی رکھو، پھر ہائے ہائے کے صبح کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں رہتا۔ البتہ جنت والے آپس میں ذکر کریں گے، بھائی اگر دو چلے گئے تو ذکر کریں گے یار ابا جان نظر نہیں آتے، امی نظر نہیں آتی، فلانا بھائی ہمارا نظر نہیں آتا، فلاں دوست نہیں معلوم ہوتا، فلاں رشتے دار جنت میں دکھائی نہیں دیا۔ اب وہ لوگ خیال کریں گے اور ان کا خیال یہ صحیح ہوگا کہ جب جنت میں نظر نہیں آتے تو ٹھکانے تو دو ہی ہے، تیسرا تو نہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، تو وہ کہیں گے دوزخ میں گئے۔ تو جنتیوں کو اجازت ہوگی اس بات کی کہ تم ان کا برا حشر دیکھو جنہوں نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی، جنہوں نے پرواہ نہ کی، دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، حسن کے نشے میں، کسی نشے میں بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ آؤ ان کا آج حال دیکھو۔ اللہ پاک جنتیوں کو دکھائیں گے، تم نے راتوں کو جان کر مجھ سے مانگا، تم نے سردیوں میں وضو کیے۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے امتیوں کو پہچانوں گا، پہچان یہی ہوگی کہ وضو کرنے والے اعضاء چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے، چہرہ چمکے گا، ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے، وضو کرنے والے اعضاء چمکدار نظر آئیں گے۔ حضور نے فرمایا ساری دنیا میں سے ایک ایک امتی کو چھانٹ کر لے آؤں گا۔ تو جنتی دوزخ کے کنارے پہ جائیں گے، درمیان میں کھڑکی کھولی جائے گی، وہ پہچانیں گے، حیران ہوں گے یہ بات دیکھ کر، میں تو اپنی بیوی کو بڑی شریف سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہی ہے۔ میں اپنے باپ ابا کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہا ہے۔ میں اپنے افسر کو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا، آج جہنم میں یہ جل رہا ہے۔ میرا فلانا رشتہ دار، فلانا ہمسایہ، فلانا خاندان کا آدمی، فلاں برادری کا آدمی، یہ آج جہنم میں جل رہا ہے۔
متعجب ہو کر حیران ہو کر سوال کریں گے. قرآن کہتا فی جناتی یتساءلون. جنتی لوگ سوال کر دیں گے فوراً, اے ابا جان, اے امی جان, اے بھائی جان, اے بیگم صاحبہ, اے خالہ جان, اے نانا جان, اے فلانے صاحب, اے چودھری صاحب, شیخ صاحب, مرزا صاحب, خان صاحب, ملک صاحب, آپ تو بڑے کاروباری آدمی تھے, کئی حج بھی کرنے گئے تھے, آپ تو بڑی سخاوت بھی کیا کرتے تھے, مارکیٹ کے صدر بھی تھے, بڑی چودراہٹ چلتی تھی. فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. چودھری صاحب یہ آج کیا بنی, شیخ صاحب کہاں پہنچ گئے ہو, خان صاحب یہ ٹھکانہ کیسے ملا, خان صاحب تم نے کیا گناہ کیے تھے, کیا جرم کیے تھے, کیا تم نے سیاکاری کی تھی, کیا بد کرداری کی تھی. فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. کیا بنی, کیا ہوا, کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی. 4 آدمیوں میں تمہاری عزت بھی تھی, آبرو بھی تھی, مارکیٹ کے لوگ سلام کیا کرتے تھے, علاقے کے لوگ سلام کیا کرتے تھے, بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس ملنے آیا کرتے تھے, تم تو بہت بڑی پارٹی کے ورکر تھے, بڑے بڑے عہدوں کے فائز تھے, دولت تمہارے یہاں بڑی تھی. فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. کیا چیز یہاں تمہیں لے آئی. وہ کون سا گھنونا جرم کیا, وہ کون سا گھنونا ارتکاب کیا تھا جس کی وجہ سے اس مصیبت میں آ کے پڑے ہو. حدیث پاک میں آتا فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر جہنم کے اندر سے سوئی کے ناکی کے برابر سوراخ کر دیا جائے, سارے زمین آسمان جل کر خاک ہو جائیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ جو سردی گرمی پڑتی ہے, جہنم میں دونوں طبقے ہیں, گرم عذاب بھی ہے, سرد عذاب بھی ہے. دیکھتے ہو نا, تفتیش کرنے والا عملہ کبھی بجلی کا کرنٹ مار کر پوچھتے ہیں ہاں بتا چوری کی یا نہیں, کبھی برف کی سلی پہ لٹا کر پوچھا کرتے ہیں ہاں بتا یہ کام کیا کہ نہیں. جب دنیا کا تفتیشی عملہ دونوں قسم کا عذاب دیتا ہے, گرم بھی اور سرد بھی, تو خدا کے یہاں بھی دونوں عذاب کا انتظام. تو فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جہنم میں سردی اتنی بڑھ گئی, گرمی والے طبقے میں اتنی بڑھ گئی. اکل بازی بادل, شکایت کری جہنم میں الہی باز نے میرے باز کو کھا لیا. اذن لہا باللبسین, آواز آئی 2 سانس لے سکتی ہے. ایک سانس ٹھنڈے طبقے نے مارا اور ایک سانس گرم طبقے نے مارا. علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جس زمانے میں ٹھنڈا سانس مارا تھا تو سردی پڑتی ہے, جس زمانے میں گرم سانس پھینکا تھا تو گرمی پڑتی. فرض کر رہا تھا کہ وہاں عذاب کا کیا ٹھکانا. قرآن کریم کہتا کأنہ جمالۃ صفر انہا ترمی بشرر کالقصر, ایک چنگارا اونٹ کی طرح. کلما نضجت جلود
جلودهم بدلناهم جلود غيرها ليذوقوا العذاب. جہنم میں اس طرح کا عذاب ہوگا، 70 طے چمڑے کی چل رہی ہوں گی، آگے نیا بنتا جاتا، پیچھے جل رہا ہے، پھر نیا بن رہا ہے، پھر جل رہا ہے، سر سے لے کر پیروں تک 70 جگہ سے جل رہا ہے، 70 جگہ نیا بن رہا ہے ایک وقت میں. اس بھیانک حالت میں جہنمیوں کو دیکھ کر قرآن کریم کہتا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. لوگ کہیں گے الہی ہزاروں برس گزر گئے کھانے کو کچھ نہ ملا، لاکھوں برس گزر گئے کھا کے کچھ نہ دیکھا، ہم نے کھانا دیکھا ہی نہیں. آواز آئے گی یہ گھاس کھاؤ، جس کو کھانے سے اتڑیاں باہر نکل آئیں گی. قرآن کریم ہے. لوگ رویں گے اور چلاویں گے گدھے کی طرح سے، 500 سال گزر جائیں گے، آواز لگائیں گے وَإِيَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. الہی پانی پانی پانی. ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے پانی دیکھا نہیں. آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم. گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کو پینے سے یہ دونوں لب یہ دونوں ہونٹ اتنے سوج جائیں گے. میرے تیرے نبی کا فرمان ہے، ساری کائنات کے نبی کا فرمان ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا. اور آواز آئے گی تم نے جیسی میرے قرآن کی مہمانی کی تھی میں نے ویسی تمہاری مہمان نوازی کی. اس بری حالت میں دیکھ کر جنتی لوگ ان سے سوال کرتے ہیں فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. جنتی لوگ مجرموں سے سوال کرتے ہیں ما سلککم فی سقر. ایسے یہاں پہنچ گئے، کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی ہے، کیوں اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوئے، بات کیا بنی؟ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا بھیجا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی، کلام سچا خدا کا. فرمایا تمام کے تمام دوزخی جہنمی ایک زبان ہو کر بول اٹھیں گے اور کہیں گے قالو، کہنے لگے لم نک من المصلین. سب سے پہلا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا عیب، سب سے بڑا جرم فرد ہم پہ جو لگا وہ یہ لگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. خود اپنی زبانی آپ بول رہے ہیں جہنم میں. قالو، کہنے لگے لم نک من المصلین، ہم نے نمازوں کی پرواہ نہ کی،
اذان ہوا کرتی تھی ہم ریڈیو بجایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی ہم ٹیپ چلایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی ہم گانا بجانا کیا کرتے تھے، ادھر اللہ کا بلاوا آیا کرتا تھا، ادھر ہم کنجریوں کے گیت سنا کرتے تھے، ادھر اللہ کا بلاوا اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، ادھر ہم طرح طرح کے بھنگڑے ڈالا کرتے تھے، دکانوں پہ بیٹھ کے گپے مارا کرتے تھے، گھر میں پڑے سوئے رہتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے دربار میں ہم کبھی حاضری نہیں ہوا کرتے۔ آج کیا حشر ہے، کئی آدمی غریب آدمی ہو کر جہنم کا ٹوکرا سر پہ لیے پھرتے، شراب پیو گے تو پیسے خرچ ہوں گے، زنا کرو گے اس پہ بھی خرچ ہوگا، نماز پڑھنے پر تمہارا خرچ کچھ نہیں ہوتا، پھر پرواہ کوئی نہیں۔ عورتیں پرواہ نہیں کرتی، مرد پرواہ نہیں کرتے، قبر نزدیک ہے برا پرواہ نہیں کرتا۔ جب مر جاتا ہے پھر قبر پہ جا کر آواز لگاتے، نمازی نمازی اتر جاؤ قبر میں میت کو اتارنے کے لیے، نمازی نمازی قبر میں اتر جاؤ میت کو اتارو۔ اور چودھری صاحب، شیخ صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، ٹھیک ہے یہ قبر میں اتارنے والے تو نمازی ہے، پر یہ تو بتا جس کی میت قبر میں اتر رہی ہے یہ کتنی پڑھا کرتا تھا؟ اگر یہ نہیں پڑھتا تھا قبر میں اتارنے والوں نے 100 حج کر رکھے ہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس کا نام اعمال چلے گا، یہ قبر میں اتارنے والوں کا نام اعمال چلے گا۔ گناہ تیرا بھگتوں میں کیوں؟ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عمر مبارک میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تمام زندگی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر میں بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا، سیدنا حسن حسین نے کبھی بھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بڑا پیر یار والے پیر نے کبھی بے نماز کا ساری زندگی میں جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو سارے سال جاری نہیں دے، ہر وقت دیا کر، وہ تیرا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ تمام عمر میں 1,24,29,000 صحابہ کرام کی جماعت میں سے کبھی کسی نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، تمام ائمہ دین میں سے کبھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، بلکہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ کسی نے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی بڑی تعریف کی، ان کی والدہ سن رہی تھی تو فرمانے لگی ٹھیک ہے تم میرے بیٹے کی تعریف کرتے ہو اچھا ہے، پر مجھ سے تو پوچھو میں نے 2.5 برس دودھ پلایا ہے، ایک دن بغیر وضو کیے دودھ نہیں پلایا۔ تو جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین،
اور گناہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں تو بعد میں آئیں گی. اور جنتیوں اور ہمارے رشتہ داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندان کے آدمیوں، تم مزے کر گئے، تو نماز کو جایا کرتا تھا، ہم تیرا مذاق کیا کرتے تھے. خود اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ آج نماز سے غافل، پرواہ ہی نہیں کرتے. بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ نماز نہیں پڑھتے. اللہ پاک نے فراغت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، زمین جائیداد بھی دی ہے. اللہ کے حضور میں سر جھکانے کو پھر بھی تیار نہیں. وہ ایک مرتبہ حکم آیا تھا دفتروں میں، کچھ صفحے بچھی تھی، کچھ لوٹے رکھے گئے تھے. بس ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک عمر بھر کی نمازیں پڑھ دی. وہ پتہ نہیں صفحے کہاں گئی، وہ لوٹے کہاں گئے، وہ قانون ہی مٹ گیا، پتہ نہیں کہاں گئے. اور یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے تو نماز پڑھ؟ اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارا کہنا مانوں گا، تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جنرل ضیاء کا حکم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا اور میں نے مرنا نہیں؟ کیا فرشتے اللہ میاں کے جب آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ کاغذات دکھاؤ؟ اپنا عمل، اپنی خبر، اپنا حشر، اپنے کردار، تمام چیزیں اپنے ذمہ رکھیں. بھلا تذروا وازرۃ وزر اخری، قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا. جنتی لوگوں نے پوچھا، جہنمیوں نے جواب دے دیا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. آج کل تو ماشاءاللہ اچھے بھلے لوگ نہیں پڑھتے، پیر نہیں پڑھتے. ایک جگہ میں ملا، میں نے کہا حضرت صاحب نماز مدینے جا کے پڑھتا ہوں، روٹی یہاں سے ٹھوکتا ہے، پانی یہاں سے ڈکارتا ہے، بیوی بچے یہاں پیدا کر رہی ہے، نماز مدینے جا کے پڑھتا ہے. دیکھو کیا بنایا. اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو جماعت کی پرواہ نہیں کرتا. اور میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، آپ نے نماز کے لیے حکم بھی دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے. صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہا تھا. اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. کئی لوگ اکڑتے کہ ہم تو بڑے افسر ہیں، مسجد میں کیسے آئے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کے دیدار کو فرشتے ترستے رہے. ان کی یہ حالت ہے، تو کون ہوتا ہے؟ قیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا، اور نہ قبر میں یوں کام چلے گا. قبر میں آ کر کے فرشتے کہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے میں ملتان کا ڈی سی ہوں. کیا بنے گا اس بات کا؟ انہوں نے کہا ماں نبیوں کا، کہ میں تو پنجاب کا گورنر ہوں. اس سے کیا بنتا؟ اللہ کی ذات کے ضابطے الگ ہیں، طریقہ کار بھی الگ ہے. کسی کی بات وہاں نہیں چلتی. اور میں پہلی بات آپ کو بتلاؤں، اگر چل سکتی تو یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے، غریبوں کو مرواتے رہتے اور آپ بیٹھے رہتے. اگر وہاں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ ایک بھی نہ مرتا. جتنے بادشاہ ہیں، جتنے وزیر ہیں،
جتنے دولت مند بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں یہ میرا تیرا نمبر لگواتے رہتے، خود یہیں بیٹھے رہتے۔ اللہ میاں نے فرما دیا جس کا ٹائم آئے گا ایک سانس نہیں لینے دوں گا جاتے۔ فرمایا اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سانس کی مہلت نہیں ملی۔ تو جنتیوں نے سوال کیا، ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، یہ بری حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا، چارتا کہ یوں کہنے لگے سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخرو، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر، کتنا بھی جی لے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں۔ خود اقرار کرتا ہے ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، بے پرواہی کی، غفلت میں گزاری، تمام زندگی کو آگ لگا دیا۔ دوزخی دوزخ میں بول کر اسی لیے جواب دیتے ہیں، دوزخی دوزخ میں یوں بولے تمام، بانمازوں میں نہ تھے ہم اس مقام، ہم نمازی نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے حالت یہ بن گئی۔ جنتی کہتے ہیں آگ نے سب تن تمہارا کھا لیا، بچھو اور سانپوں نے سب سنگوار دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر 300 میل لمبائی میں ہو جائے گا۔ خود اقرار کر رہے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس گناہ نے ہماری تباہی مچائی ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ یوں ہی کام ہے، لیکن آج پتا چلا کہ اس نے تو ہم کو تباہ کر دیا۔ ادھر جنتی دیکھ رہے ہیں، ادھر دوزخی رو رو کر اپنے حالات بتا رہے ہیں۔ بھائی جان آپ اچھے نکلے، رشتے ماموں جان آپ اچھے رہے، خالو جان آپ اچھے رہے، ہم تو ملا سمجھا کرتے تھے، ہم تو بیکار سمجھا کرتے تھے، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھا کرتے تھے، لیکن آج تمہاری حالت اچھی ہے، تم مزے میں ہو، ہم مارے گئے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں دوسرا گناہ خود ہی بتاتے ہیں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا گناہ، دوسرا جرم ہمارا یہ تھا، ہم نے کبھی کسی محتاج کو، کسی غریب کو خیرات دی۔ سنگ دل، سخت دل لوگ تھے، جو آیا اس کو ترخا دیا، جو آیا اس کو ٹلا دیا، جو آیا اس کو ٹلا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے خدا کا غضب اس طرح بجھ جاتا ہے جیسے آگ پہ پانی ڈال۔ انہوں نے خود اقرار کیا کہ جی مقدمے پہ تو خوب لگایا کرتے تھے ہم، اور بدماشی پہ بھی ہم خوب خرچ کیا کرتے تھے، شراب کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے نہیں چھوڑی، چرس فیم بھنگ کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے کبھی نہیں چھوڑی، رنڈی بازی پہ کتنا ہی خرچ ہوتا تھا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے راہ پہ ہم سے دامے دینے کی توفیق کی۔ قرآن کریم ان کی زبانی بیان کر رہا ہے، قرآن سچا، قرآن کے بھیجنے والا سچا، جس پر قرآن نازل کیا گیا وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچا، حضرت محمد الرسول اللہ سب کا تو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔
उलमा इकराम ने लिखा इधर जन्नती खड़े होंगे, उधर दोज़खी खड़े हो करके रो रहे हैं, बुरा हाल है, करते हैं आवेगा गुस्से से जब दोज़ख में जोश, और पास वालों के भी उड़ जाएंगे होश, कई कई सौ मील तक लपट निकल जाएंगी। पुरानी करीम का 22वां सिपारा उठाओ, लोग दौड़ेंगे, भागेंगे, जान बच जाए। फरमाया वअसर्रुन नदामत लम्मा रअबुल अज़ाब, जब लोग अज़ाब को आता हुआ देखेंगे तो भागने की कोशिश करेंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, आग बोलेगी, जहन्नुम की आग को अल्लाह पाक जुबान देगा, बोलेगी, भागते हुओं के नाम लेगी, और फुलाने आज मैं तेरे लिए आ रही हूं, तू परले दर्जे का नमाजी बेनमाजी है। ऐ नमाज को छोड़ने वाले, ऐ झूठ बोलने वाले, ऐ दिल में कुछ जुबान पे कुछ मुनाफकत रखने वालों, और बदमाशी बदकारी करने वालों, रिश्वत ले लेकर कोठी बंगला बनाने वालों, आओ तुम्हारा ठिकाना मैं हूं। सुनो, फरमान है काली कमली वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यूं फरमाया, 1000 आदमियों में से, 1000 आदमियों में से एक आदमी उसके मतलब का होगा, आग इस तरह उठा कर ले जाएगी जैसे परिंदा दाना उठा लेता है, नहीं छोड़ेगी। तदरूना दोबारा वतवल्ला, वो जमा हुआ आवाज लगाएगी, वो किधर चला, इधर आ, तेरा ठिकाना मैं हूं। तमाम जहन्नमी खुद इकरार करते हैं, खुद एतराफ करते हैं। बड़े बड़े लोग भी होंगे ना वहां, वैसे तो मुझे डर भी लगता है कहते हुए कभी बुरा मान जाए। बड़े बड़े लोग होंगे वहां जहन्नुम में, बड़े बड़े पार्टियां देने वाले, पार्टी खाने वाले, मुट्ठों पे हाथ फेरने वाले, बड़े बड़े अकड़ू खां वहां होंगे ना। अल्लाह मियां आवाज देगा, अलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, बुलाओ बुलाओ। तुम्हारे बड़े बड़े याराने थे, बड़े बड़े ताल्लुकात थे, एक टेलीफोन से तेरा काम बन जाया करता था, एक रुपये से तेरा काम बन जाया करता था, तेरी बड़ी यारी थी, बड़ी रिश्तेदारी थी, बड़ी ताल्लुकदारी थी। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज बुला अपने जिगरी दोस्तों को बुला, खालिस दोस्तों को बुला, दिली दोस्तों को बुला ले। आज बुला, देखूं तेरे काम कौन आता है। तेरा तो टेलीफोन सुनती काम बन जाया करता था, जहां टेलीफोन गया वही काम बना। आज बुला किसको बुलाता है। अब आदाती, अब बुला ले तू, टी पार्टी मैं कर दूंगा, इंतजाम मैंने कर रखा है। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, ला तुआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, ये लहू रात पीप के दरिया बह रहे हैं। मैं तुम्हें शराबों की जगह और हराम के पैसे की बोतलों की जगह ये तुम्हें पिलाऊंगा। मैंने तुम्हारा सारा इंतजाम कर रखा है, बुला लो ना। तीन पार्टी कभी तो कर लिया करो, कभी तो खाने पे इकट्ठे हो जाओ। तुम बड़े ये काम किया करते थे, जहन्नुम में भी मना
ڈالو, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. لا غسلین, میں نے تمہارے لیے یہ دریا لہو کے, رات کے, پیپ کے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا اگر ایک قطرہ اس پانی کا دنیا میں اللہ پاک پھینک دے ساری دنیا بے ہوش ہو جائے بدبو کی وجہ سے. فرض بھی کر رہا تھا ایک نماز جس کی وجہ سے یہ مصیبت. قبر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ, حشر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو پہچان ہی یہ ہوگی کہ یہ میرا امتی ہے, اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے دیکھوں گا. جس کے اعضائے وضو اس کے کیا چمکیں گے جو کبھی وضو کرتا ہی نہیں, صبح کو دیر سے اٹھتا ہے, رات کو ٹیلی ویژن کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑا رہتا ہے, اور پھر اپنے آپ کو مسلمان گردانتا ہے. ایک وقت کا نہیں, ہزاروں نمازوں کا بانی, ہزاروں نمازوں کا بے پرواہ. قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی ایک اور آیت ہے, آخر میں عرض کر دوں. میدان حشر برپا ہوگا, اللہ پاک اپنا کرم فرمائے, آمین کہو. قیامت کا میدان لگا ہوا ہے, ساری دنیا کھڑی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات انسانی زندہ ہو کر سامنے آ گئی. تمام کے تمام لوگ زندہ اور موجود ہیں. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی اسجدو, سجدہ کرو. تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے. تمام لوگ سجدے میں گر گئے. کروڑوں نہیں اربوں کھربوں کائنات گر گئی, مگر کچھ لوگ کھڑے رہیں گے. قرآن شاہد ہے, میری بنائی ہوئی کتاب نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا, جھکنے نہ دوں گا. جھک نہ سکیں گے. پہچان ہو گئی یہ ہے وہ الگ رہنے والے لوگ. بڑی کوشش کریں گے ہم بھی جھک جائیں. قیامت کا میدان ہے, ہمارا کام بھی بن جائے. مگر قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون خاشعۃ, نہیں طاقت رکھیں گے جھکنے کی. آنکھیں شرم کے مارے ڈوب جائیں گے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے. شرم ساری ہے, ذلت ہی ذلت ہے, تباہی تباہی ہے, بربادی بربادی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض. ایک حدیث میں ہے, توجہ کرنا, آخری حدیث عرض کرنے لگا ہوں, وقت ہو گیا. لکھ کے لے جاؤ, عورتوں کو بتاؤ, بچوں کو بتاؤ. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگ بے شمار اپنی قبروں سے اٹھیں گے مگر آدمی کی شکل نہیں. کچھ لوگ اٹھیں گے خنزیر کی شکل میں, خنزیر کی صورت ہے. لوگ کہیں گے الہی جانور تو سارے مٹی ہو گئے, حساب و کتاب کے بعد آواز آئے گی کنت ترابا, سارے جانور مٹی ہو جائیں گے. یہ کون ہے؟ یہ بھی تو جانور ہے, یہ مٹی کیوں نہیں ہوتے؟ گائے بھینس بکری دنیا بھر کے پرندے چرندے تمام کے تمام مٹی ہو گئے. آج یہ کون ہے, یہ مٹی کیوں نہیں بنے؟ جواب ملے گا تمہیں پتا نہیں, یہ بے نماز ہیں. ہم نے ان کی شکل کو بدل کر سور کی شکل بنا دیا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ بے نماز ہو کر کے مرے. کیا اس سے برا اور کیا ہوگا, اور کیا عذاب ہوگا اس سے برا کہ آدمی کی شکل اور صورت تک باقی نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ اور تمام مسلمانوں کو نمازی بنائے. اسی بنا پر یہ تبلیغی حضرات
رائیگڑھ میں اجتماع کرتے ہیں تاکہ نماز کا ہر شخص کو فکر ہو جائے، ہر آدمی کے دل میں یہ فکر پڑ جائے، ورنہ ان کو کوئی لالچ نہیں، آپ کو ان سے نہیں، ان کو آپ سے نہیں، نہ کچھ کاروبار ہے، نہ کوئی کمانا ہے، نہ کوئی دینا ہے، بلکہ اپنی قبر فکر اور اپنا حشر، اپنا ذکر کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کل گئے، آج گئے، رات کو جائیں گے انشاءاللہ، پرسوں دعا ہوگی۔ ہاں انشاءاللہ آئندہ جمعے کو، ہاں بدھ کی شام کو جدو جہانیہ محلے میں بدھ کی شام کو یعنی جمعرات کی رات کو رحیم داد خان صاحب کے مکان پر پہلے بھی کئی مرتبہ تقریر ہوئی ہے، باز ہوا ہے، بدھ کی شام کو وہاں بیان ہوگا، آپ حضرات تشریف لائیں اور شریک ہوں۔ جمعرات کی رات ہوگی، بدھ کی شام ہوگی آنے والا، اور انشاءاللہ آنے والے جمعے کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بقایا مضمون، شہید کرنے والوں کا انجام، ان کو کہاں تک اللہ پاک نے پہنچایا، کس طرح سے دنیا میں انہوں نے عذاب بھگتا، اور کون لوگ تھے امام حسین کو قتل کرنے والے، انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اگلے جمعے میں آئیں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی مبارک علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی ہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، الہی سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ حج رمضان صاحب ممدی والے مقبول، بستر میں اس کا آپریشن ہوا ہے بازو کا، اللہ پاک سے احتیاط فرمائے۔ جتنے بھی اسپتالوں میں پڑے ہیں، گھروں میں ہیں، چلتے پھرتے، یا اللہ سب کو تندرستی عطا فرما، الہی سب کی بگڑی بنا دے۔ یہ رب نواز کو بخار ہے، اللہ پاک اس کا بھی بخار اتار دے، اللہ پاک سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، حلال روزی نصیب فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، الہی کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو نمازی بنا۔ یا اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں سے ہم کو خبردار کر، یا اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں کو بے نقاب کر دے، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔
وَأُسَرِّحْكُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین سارے مسلمانوں کی ماؤں، ان ماؤں کے بارے میں مختصر سا ذکر آ گیا تھا جن کو خداوند کریم نے اتنا نوازا کہ جبریل ان کو سلام کرتا تھا، عرش عظیم سے ان کو سلام آتے تھے. اللہ کا لاڈلا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی جھولی میں ہوتے تھے. پھر بھی کسی کو یہ چھٹی نہیں ملی کہ تم اتنے بڑے نبی کی بیویاں ہو، جاؤ کیا کرو گی نمازیں پڑھ کے، کیا روزہ رکھنا ہے؟ اور نبی کی گھر والی شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہو اور بھوکی مرے روزے رکھے کیوں؟ سردی میں وضو کرے، گرمی میں روزے رکھے، کیا مصیبت آئی ہے؟ امام الانبیاء کی گھر والی ہو کر اتنی محنت؟ کیا خدا کے یہاں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بھی نہیں چلے گی کہ اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے اور اللہ میاں سے کہہ دے کہ میاں یہ تو میرا گھر ہے، اسے تو نہ چھیڑ؟ مگر ایسا نہیں ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رات کو عبادت کرتے کرتے نیند تنگ کرنے لگتی ہے، اپنے بال سر کے بعد رسی میں باندھ کر چھت میں باندھ دیتی ہے. جب نیند کا جھٹکا لگتا ہے سر کے بال کھنچتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے. کسی نے پوچھا ہے ام سلمہ یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ فرمانے لگی تم نہیں جانتی، جتنا اپنے رب کو یاد کروں گی میرا کام بنے گا. کتنی خوش نصیب ہوں گی وہ مائی جن سے شادی کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. النبی اولی بالمؤمنین. قرآن کریم جا بجا تعریف کرتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، شہنشاہ کائنات کی پاکیزہ بیویاں ہیں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرا خامند ابو سلمہ میرا خامند تھا، میں اس کی گھر والی تھی، ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا، بڑا ذوق اور شوق تھا. ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی، کون سا مرد ملے گا.
حضرت سلمان فرمانے لگے، ابو سلمہ فرمانے لگے میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے سنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مرد عورت دونوں نیک ہو، عورت مر جائے مرد دوسرا نکاح نہ کرے وہی عورت جنت میں اس کے ساتھ جائے گی، اور اگر مرد مر جائے عورت دوسرا نہ نکاح کرے پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں، اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی، میں مر جاؤں آپ شادی نہ کرنا تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ فرمانے لگے نہیں میری بات کو مان لینا، میرے بعد اگر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسلام لانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، حبشے کی ہجرت کی، مدینے پاک کی ہجرت کی، میرا خامد بھی مسلمان تھا میں بھی مسلمان تھی، لوگ آئے اس زمانے میں مسلمان تھے جب مسلمان بننا اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا، چھروں اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ قربان جاؤں ام سلمہ عورت ذات ہو کر تم نے کتنی نبھائی، تم نے کس احسن طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ مدینے پاک کی ہجرت کے لیے ام سلمہ اونٹ پہ بیٹھ گئی، گود میں سلمہ بچہ ہے، ابو سلمہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا تم خود مدینے جا سکتے ہو، ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے۔ اسلام اور ایمان کی وجہ سے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے۔ فرماتی ہے میرے میکے والوں نے مجھے زبردستی اونٹ سے اتار لیا، ابو سلمہ مدینے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد میرے سسرال والے خاندان کو پتہ چلا کہ انہوں نے زبردستی لڑکی کو اونٹ سے اتار لیا، وہ آئے 3-4 سال کا سلمہ میرا بچہ تھا مجھ سے چھین کر لے گئے۔ اگر تم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیتے ہمارے آدمی کے ساتھ تو ہم بھی اپنا لڑکا تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ ام سلمہ نے جرم کوئی نہیں کیا، غلطی کوئی نہیں کی، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، سب سے بڑا جرم اگر کیا تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے۔ آج بھی کہہ کے دیکھو نا او میاں قرآن اچھا پڑھتا ہے، بیان اچھا کرتا پر ہے تو وہابی نا۔ آج کون سی بخشش ہو رہی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خامد مدینے میں بچہ میرا سسرال والوں کے پاس، میں اپنے میکے والوں کے پاس سارا دن ریت کے ٹبے کے اوپر بیٹھ کر پہاڑی پہ رویا کرتی تھی۔ 1 سال مکمل روئی ام سلمہ، اور یہ تکلیف آئی ہے کلمے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے۔ ایسے قدردان لوگ تھے، کیا ان کے یہاں ایمان قیمت رکھتا تھا؟ سزا صرف ایمان کی ہے۔ ابو سلمہ مدینے میں، لڑکا سسرال والوں کے پاس، خود یہاں روتی ہے۔ فرماتی ہے کوئی دن ایسا نہ تھا، سارا دن پہاڑی پہ بیٹھ کے اکیلی رویا کرتی تھی۔ آج تو اگر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے بستی میں سے، محلے میں سے کئی رہنما اٹھ کھڑی ہوں گی، پرانی منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہارت نہیں، بڈھڑا کے میں بیکولے سے تھا، فجر ٹھیک تھی ویسی۔
ایویں کر ایک ککڑ لے فلانی جا کے پیر بیٹھا وہ ککڑ جا کے وہ متھے مار اور تیری بیماری کا علاج کرے گا. اندازہ لگا شرک کا راستہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے سال رو رہی ہے. خامن کا پتہ نہیں, لڑکے کا پتہ نہیں, کلمے کی وجہ سے مصیبت میں آئی ہوئی ہے. ایک دن بھی دیر کے دروازے پہ نہ گئی. ایک دن بھی شرکیہ کلمہ زبان سے نہ نکلا. ایک دن بھی یہ بات نہ کہی ہائے میری جان کو کیا بن گئی. اللہ کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, الہی میرا بچہ مجھے ملا, میرا خامن مجھے ملا. بالآخر ایک دن سایہ بھائی کو, وہ سارے قبیلے کو کہنے لگا اور ظالموں تم نے اس مسکینہ کو کیوں مار رکھا ہے, اسے چھٹی دو, بیچاری اپنے خامن کے پاس جائے, بچے کو لے, تم کیوں مار رہے ہو اسے. عورت ذات ہو کر اتنی بڑی مصیبت کا جھیل لینا کہ مذاق نہیں. ایک ہمارے زمانے کی مستورات اور خواتین ہیں, کبھی جلوس نکالتی ہیں, کبھی کچھ کرتی ہیں, کبھی کچھ کرتی ہیں. لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں. ہم نے تو کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے. تم نے ان کو آزادی دی ہے, تم نے ان کو استعمال کیا, تم نے ان کو بتایا کہ آؤ بی اے ایم میں پڑھو, یوں کرو, پھر تمہیں افسروں سے شادی ہو جائے گی, بڑے بڑے جرنیل تمہیں ٹکرا جائیں گے اور بڑے بڑے گھروں میں تمہاری شادیاں ہو جائیں گی. ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان عورت اپنی توہین کرائے یا وہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرے. یہ بھی تو آخر عورت ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لے کر مدینے پاک کی طرف اکیلی روانہ ہوئی. ابھی کچھ سفر طے کیا تھا, ایک صحابی ملا, غلام ملا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا. پوچھا ہے تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں ام سلمہ ہوں, خامن مدینے میں ہے, مدینے میں جا رہی ہوں. میری ساتھ کوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کی ذات ہے بس. کیسا ایمان ہوگا؟ کہتی ہے میری ساتھ اللہ ہے, مائی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. صحابی نے مہار پکڑ لی, نکیل پکڑ لی, آگے آگے چلا. جہاں ٹھہرانا ہوتا اونٹ کو بٹھا کر اللہ والا درخت کی آڑ میں چلا جاتا. یہ نیچے اترتی, نماز ادا کرتی, ضروریات سے فارغ ہوتی, پھر سوار ہو جاتی, پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کے چلتا. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے رب ذوالجلال کی قسم میں نے اس جوان جیسا کوئی شریف نہیں دیکھا. آج تو لال دوپٹہ دیکھ کر کے اچھے بڈھے منہ کے آدمی کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے. ذرا سا رنگین کپڑا دیکھا نہیں اور جناب گھوڑے کی طرح ہی ہوئی نہیں. اچھے والوں کو ڈوبتے دیکھا ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینے پاک میں مسجد قباء کے قریب پہنچی. اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قباء میں ٹھہرا ہوا ہے, یہاں تیرا خامن ہے, چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا. تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے, کہیں پریشان نہ ہو, میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا. پیدل کا سفر ہے.
آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر راستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا، زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا ہے دھڑی پکے کا، چٹان کی زبان نہیں ہلاتے لوگ۔ ادھر کو راستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ۔ غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے۔ کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تو صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے۔ تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کچھ دھندا کرے گی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو، حتی تسلموا علی اہلہا، سلام کرو گھر والوں کو، جواب ملے، اجازت ملے، پھر اندر داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، ناراض مت ہو۔ اللہ پاک علیم و خبیر ہے، علیم بذات الصدور اس کی ذات ہے، اس کا کتنا بڑا کرم ہے۔ بیٹی تیری، بیٹی میری، بہن تیری، اور خدا ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی آبرو اور عزت کا کتنا نگہبان ہے، کتنی حفاظت کرتا ہے پروردگار عالم۔ تاکہ اس بارے میں یوں فرمایا 3 ٹائم ایسے ہے کہ گھر میں باپ بھی، بیٹا بھی، خامند بھی کھڑکا گڑکا کر کے آئے، کھانسی کھرا کر کے آئے، تاکہ گھر کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ باپ کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، خامن کو بھی اجازت نہیں بغیر گھر میں کھانسے ہوئے داخل ہونے کی، کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تم سارے کہہ رہے ہوگے کہ جی بیوی کو کیا حرج ہے، جب اندر ہے ہی بیوی تو خامن کھڑکا دڑکا کر کے کیوں آئے؟ نہ معلوم وہ کس حالت میں بیٹھی ہے، نہانے دھونے میں ہے۔ اور پھر یہ غیرت کی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 18 برس ساتھ رہی، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا، محبت تھی، مجھے آقا دو عالم سے تھی اور حضور کو مجھ سے محبت تھی، مگر قسم کھا کے فرماتی ہے کہ ایک وقت ایسا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے پردے کی جگہ کو میں نے دیکھا ہو اور حضور نے میری پردے کی جگہ کو دیکھا ہو۔ میاں بیوی نبی اور گھر والی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے دکان سے اٹھ کر، بیٹھک سے اٹھ کر، گوار بیٹھک سے اٹھ کر، باہر سے آ کر نہانے دھونے کا وقت ہے، کپڑے بدلنے کا ٹائم ہے، نہ معلوم بہن کس حالت میں ہے، بیٹی کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے،
گھر والوں کو حکم ہے کہ کھڑکا گڑکا کر کے آؤ، دروازہ کھٹکھٹا دو، کواڑ بجا دو تاکہ پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ٹھیک دوپہر کے وقت، گرمیوں میں نہانے کا وقت ہے، کپڑے دھونے کا وقت ہے، سو جانے کا وقت ہے، ابا میاں آئیں گے، بیٹی نامعلوم کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد بھی 3 وقت قرآن کریم نے بتلائے کہ گھر والے بھی، خامد بھی، بیٹے بھی، مالک بھی، ابا بھی، بھائی بھی گھر میں کھڑکا دڑکا کر کے آئے تو 3 وقتوں میں تو گھر والوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دے دیا، اور ہم ایک دوسرے کے گھر میں گرم 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 یوں ہی آگ گھستے ہیں، اور میاں کیویں آخر میں سگریٹ لاؤنی تھی، اور پتہ نہیں تو سگریٹ لاؤنی ہے یا اتنے گھر دے وچ بھا لانی ہے یا ماچس لانی، کیا پتہ۔ بہرحال ہم نے قرآن کریم کے خلاف کرنا اور پھر منہ کی کھانی ہے، چلنا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے۔ اب عورت میں کو اسلام نے حکم دیا، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، قبلہ رخ منہ کیا ہوا ہے سب نے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ بتا سکے کہ اسلام میں، دین میں، اللہ کے قرآن میں، حدیث پاک میں بد اخلاقی کی اجازت ہے، تلخ کلامی کرنے کی، بد اخلاقی کرنے کی، دوسرے پر حملہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن قربان جاؤں، عزت اتنی بڑی شے ہے، آبرو اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو حکم دیا کہ اگر گھر میں بچہ نہ ہو، جواب دینے والا کوئی نہ ہو، اور کنڈی کھٹکھٹائے یا گھنٹی بجائے اور پوچھتا ہو کہ آواز لگا رہا ہو تیرے خامن کو، تو تو تلخ کلامی کے ساتھ کو یا نہیں ہے، کدھر گیا، مجھے کیا پتا کہاں گیا، مجھے بتا کے جاتا ہے، وہ لکھ کے دے کے گیا ہے۔ پھر کبھی اگر تیرا خامند اس کو یوں کہے گا نا کہ یار جاتے ہوئے مجھے گھر سے بلا لینا، وہ کہے گا واسطہ خدا دا میں تینوں گھروں نہیں بلا گا، تو زنانی کی تھا گھر ڈینڈ رکھی ہوئی ہے تو کھانڈیاں بن جانا، کبھی بھی تیرے گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اور اگر یوں دروازے کے پاس، پردے کے پاس کھڑی ہو کر کے یوں کہیں سے تشریف لائے ہیں آپ، تو میں فلاں دفتر سے آیا ہوں، اچھا بیٹھک کھلوا دیتے ہوں، تشریف لے آئیے، وہ تشریف لے آیا، ہاں گرم پیئیں گے یا ٹھنڈا پیئیں گے، اجی میں نے پی رکھا ہے، اجی نہیں تکلف سے کام نہ لیجئے، یہ گھر آپ کا ہی ہے، یوں نہیں کہتی میں بھی آپ بھی تیری ہوں، تکلف سے کام نہ لیجیے گا، یہ گھر آپ کا ہی ہے۔ جب اس طرح سے عورت بات کرے گی، وہ تو اگلے دن بھی بہانہ ڈھونڈ کر کے وہ تو میں چلتا چلتا گلہ دروازہ کھٹکھٹائے گا تیرا۔ اسلام نے تیری عزت بچانے کے لیے، تیری آبرو بچانے کے لیے، تیری آنکھوں سے لے سر کے بال سے لے کر تیرے پیروں کے ناخنوں تک کی حفاظت کی ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت کو حکم ہے کہ وہ پاؤں بھی ذرا آہستہ رکھے، بعض مرتبہ پیروں کی آہٹ سے پتہ چل جاتا ہے جوان ہے یا بوڑھی ہے،
اور آج کل تو پتہ نہیں وہ اتنی لمبی لمبی کھری ہے جیسے بیل کے سینگ نہیں ہوتے، ایسی ایسی کھری لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں چلتی کیسے ہیں، گنتی نہیں، ان کے گھٹنے نہیں ٹوٹتے۔ عوام کی مطلب کی تو وہ جوتی نہیں ہے، یہ فرسٹ لیڈی جو ہے نا، فرسٹ کلاس لیڈیاں، ان کے مطلب کی ہیں، وہ یہ پہنتی ہیں، ان کی کھوپڑی بھی خراب، ان کی کھری بھی خراب، دونوں چیزیں بگڑی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، پاؤں بھی سنبھال سنبھال کے رکھی، کوئی بے غیرت تیرے پیروں کی نزاکت سے اندازہ نہ لگا لے کتنی حسین ہے۔ رب العالمین نے فرما دیا میری بندی، میں تیرا رب ہوں، تو میری بندی ہے، میں نے تجھے پیدا کیا، تیری آبرو کو میں بچاؤں، اور میری بندی چہرہ نہ دکھا، ہاتھ نہ دکھا، بات نہ کر، میں تو چاہتا ہوں تیرے پیروں کا جوتا بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ خدا کہتا ہے کہ تیرے پیروں کی آہٹ کی بھی مجھے آبرو عزیز ہے، کپڑا نہ دکھا کسی کو، بتانا، ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتلا دی۔ مسئلہ بنا رکھا ہے عورتوں نے بھی مردوں نے بھی، وہ جی دل صاف چاہیے، منہ پہ کپڑا ڈالنے سے کیا فائدہ، یوں ہی پردہ کرنے سے کیا فائدہ، دل صاف چاہیے، آدمی کا دل کا پردہ ہے۔ دل کا پردہ ہے، تمہیں کس نے بتایا دل کا پردہ؟ دل تو خود ہے ہی پردے میں، دل تو اللہ پاک نے کئی پردوں میں رکھا ہوا ہے، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں۔ کمند کہتا کہ دل کی نہیں تقسیم، دل کی نہیں تقسیر، کمند آنکھیں ہے ظالم، دل کی نہیں تقسیر، کمند آنکھیں ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا، آنکھوں نے پہلے لڑائی کی، دل غریب گرفتار ہوگا۔ اور بڑی عجیب بات کہی، کہتا سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کئی جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو، آنکھیں لڑتی ہیں، ہاتھ لڑتے ہیں، سر کے اشارے کام کرتے ہیں، دل غریب تو اندر بیٹھا ہے، دل کی تو شرارت چلتی ہے، وہ وہاں بیٹھا شرارت کرتا، اعضا حرکت کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتائی ہیں۔ اسلام نے کس کے سامنے آنا اور کس کے سامنے نہیں آنا، کس سے پردہ کرنا اور کس سے نہیں کرنا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے عورتوں کے اندر جراثیم پیدا ہو گئے، میں کہتا ہوں اگر پردے میں رہتے رہتے عورت کے اندر بدن میں جراثیم پیدا ہو گئے، چلو تڑپ تڑپ کے تیرے دروازے پہ تو مر جائے گی، تیرے بوڑھے پہ تو مر جائے گی، تیری بیوی اور بیگم بن کے تو مر جائے گی۔ اگر باہر پھری ایسے جراثیم پیدا ہوں گے، مرے گی تیری نہیں مرے گی، کسی اور کی مرے گی۔ ان جراثیموں کا کیا علاج ہے؟ ننگا کھلا ملک بن گیا سارا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار عالیہ ہے،
کافر لڑکی کو میدان جنگ سے گرفتار کر کے لایا گیا، لڑنے آئی تھی، اپنے سپاہیوں کو گانے گا گا کر ابھار لے آئی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالیہ ہے، کافر لڑکی کو میدان جنگ سے گرفتار کر کے لایا گیا، لڑنے آئی تھی، اپنے سپاہیوں کو گانے گا گا کر ابھار لے آئی تھی۔ مقابلہ کرنے آئی ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا مقابلہ کرنے آئی، نبی کی چادر سر پہ آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، میدان جنگ سے گرفتار ہو کے آئی ہے، غدار ہے، سزا کے قابل ہے، بے عزتی کے قابل ہے، آبرو ریزی کرنے کے قابل ہے، اس کا کیا احترام ہے؟ فرمایا او لوگوں ٹھیک ہے بیٹی کافر کی ہے، اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، فرق کیا ہوگا؟ اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے اور میرے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے، تو میرا دروازہ اور ان کا دروازہ کیا برابر ہے؟ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتی ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کافروں کو یہ یقین تھا کہ رحمت کا دریا ہے، کرم کا دریا ہے کالی کملی والے کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا یقین نہیں، پھرتے ہمارے مارے۔ کافر کی بیٹی کہنے لگی مجھے تمہارے دریائے کرم سے بڑی امید ہے، مجھے آپ کے دریائے رحمت سے بڑی امید ہے، میری عزت بچاؤ گے، مجھے باعزت گھر پہنچاؤ گے، میرے گھر۔ جنگی قیدی کو یوں کون چھوڑتا ہے؟ بڑے بڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، بتا تمہارا اور کیا پروگرام ہے، تیرا بھائی کیا کرتا ہے، تمہارے سردار کیا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر ہمارا زمانہ ہوتا، عرب کی حسین لڑکی ہو، خوبصورت لڑکی ہو اور گرفتار کر کے لائے، اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو کیا اس کو باعزت سردار کے سامنے لاتے؟ پہلے ہی نہ ادھر ادھر کر دیتے۔ آپ پکے غلام ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اگلے دن ایک مولوی تقریر کرتا ہوا کہہ رہا تھا روپیہ روپیہ دے ہی جاؤ جنت لے ہی جاؤ۔ روپیہ کی 40 روپیے اس کو کردانی جنت لگ جاتی ہے۔ چلو سستا ہر چیز مانگی ہے، جنت سستی ہو گئی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف اشارہ کر کے لڑکی کافرہ کہنے لگی مجھے تیرے دریائے کرم سے امید ہے، آپ شہنشاہ کائنات ہے، ساری دنیا پہ طرف کھانے والے ہیں، مجھے 22 تک میرے گھر پہنچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوانوں کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اسے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ بھی بڑی پکی نکلی، میرے تیرے ورگا ہوتا یا میرے تیرے جیسا ہوتا تو اسی وقت کہتا اچھا جی کلمہ پڑھا دو، پہلے میں مسلمان بن کے جاؤں گی، چاہے اندر سے نہ بنتی خوش تو کر کے جاتی نا۔ یہاں صوبہ سندھ میں ضلع سانگڑ میں ایک قصبہ ہے بیرانی ٹنڈو آدم کے علاقے میں، وہاں ایک کراڑ کا چھوکرا رام کشن کئی سال ہو گئے مسلمان بن گیا تھا۔ 3 سپارے اس نے یاد بھی کیے قرآن کریم کے اور وہ پھر ہندو بن گیا۔ ہم نے اس کا نام سلیم رکھا تھا، ویسے نام اس کا رام کشن ہے۔ پھر جب مجھے ملا تو میں نے کہا رام کشن تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا استاد جی
قرآن کریم میں جا بجا نماز کا حکم ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتے، زکات کا حکم ہے، زکات نہیں دیتے، شراب کی حرمت ہے، حرام ہے، شراب پیتے، جوا کھیلتے ہیں۔ جب اسلام تمہارے پاس نہیں تو ہم قید ہوئے کیوں پڑے رہے؟ ہم واپس ہو گئے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بدماشیوں کی وجہ سے یہ ساری دنیا کے لوگ کافر مر رہے ہیں۔ اگر آج حضور کی سیرت کو عام کر دیا جائے، ایک آدمی بھی کافر نہیں مر سکتا۔ ابھی کئی دن ہو گئے اخبار میں بتلا رہے تھے کہ امریکہ کا کوئی بہت بڑا سائنسدان چاند میں گیا، وہاں اس نے اذان سنی اور پھر اس نے قاہرہ مصر میں وہی اذان سنی تو علماء سے بات چیت کر کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا میں اس رب کو کیوں نہ مانوں جس کی آواز چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ چاند میں میں نے پوری اذان سنی، چاند میں۔ وہ امریکہ کا سائنسدان یہودی اذان سن کر مسلمان ہو گیا، تو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا؟ مجھے پھانسی لگتی ہے مسجد کی طرف آتے ہوئے، تیری دکان ختم ہوتی ہے، تیرا کاروبار کا بیڑا گرک ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور بات کرو نا وہاں نہیں آنے دیتے۔ او جی کلمہ کو آخر جنت میں جائیں گے نا، تیرے باپ کی جاگیر ہے جنت۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چمڑے نہ اڈیڑے جاتے، آگ میں جل گئے صحابہ کرام۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں جوان اس بچی کے ساتھ کر دیے۔ سفر لمبا ہے، راستہ جنگل کا ہے، اندھیرا بھی آیا۔ لڑکی کا بیان ہے جو مسلمان بھی نہیں بنی تھی، کہنے لگی میری ساتھ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایک اس طرف چلتا تھا، ایک اس طرف چلتا تھا، یوں معلوم مجھے ہوتا تھا یہ دونوں اندھے ہیں، انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ اور جب یہ کافرہ لڑکی اپنے گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا کیا گزری؟ جوانی ہے، شباب ہے، حسن ہے، جمال ہے، قد و قامت ہے، شکل و صورت ہے، کیا بنی؟ تو تو جنگ میں گرفتار ہو کے گئی تھی، کیا کیا؟ قربان جاؤں اس لڑکی کے بیان پہ کہنے لگی جو میری عزت آبرو کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، شہنشاہ کائنات کے غلاموں نے کی، وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا، سگا بھائی ہو کر کے تو نہیں کر سکتا جو انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے۔ وہ بھائی بھی سمجھدار تھا، قریب آ کے کہنے لگا پھر کچھ کما کے بھی لائی؟ مطلب یہ کہ ایسے دربار سے خالی تو نہیں آئی، کلمہ پڑھا؟ کہنے لگی نہیں، کلمہ نہیں پڑھا۔ اس نے کہا واہ واہ، غضب کر دیا، ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ دربار ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تو خالی آ گئی؟ انہوں نے تیری ساتھ اتنا سلوک کیا کہ رحمت والی چادر جس کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے تجھے اڑا کے تیرے سر پہ ڈال دی۔ کہنے لگی نہیں میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا۔ تو کہنے لگی کہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا، میرا دل تو مجھے کہتا رہا کہ کلمہ پڑھوں، کہ اگر میں مسلمان ہو گئی میں یہاں ان لوگوں میں رہوں گی، جنت میں جاؤں گی، کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے۔ اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اسلام قبول کریں گے۔ اور کہتی ہے منصا میری یہ ہے کہ چلا ڈھونڈے غلاموں کو، چلا ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے
اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں. کہنے لگی دونوں چلتے ہیں، دونوں چل کر غلامی کریں گے. کبھی ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے، آج اپنی آبرو سڑکوں پہ پھرتی ہے. شرم نہیں آتی، ڈوب کے نہیں مرا جاتا. توڑے ہوئے بیٹھے ہیں. میری لڑکی BA پاس ہے، میری لڑکی MA پاس ہے. پھر ہندوستان سے مقابلہ کرائے گا اس کا، اندرا دے نال کشتی کراؤنی ہے. ہوگا کیا اگر وہ MA پاس ہوگی؟ کرے گی کیا؟ اس کے کہ نہ روٹی پکائے نہ کپڑے دھوئے، تیری کھوپڑی مانج مانج کر کھاتی رہے، اور کیا کرے گی؟ رکھو دین سے دور اپنی بچیوں کو، پھر یہی نتیجے نکلیں گے جو آج ہو رہے ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا مفہوم بتایا، تصور بتایا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہے. کچے حجرے تھے، تیرا نبی تو ساری عمر جھوپڑیوں میں گزار کے چلا گیا، تیرے دماغ میں ہر وقت بنگلے رہتے ہیں، ہر وقت کوٹھیاں رہتی ہیں. وہ واسطہ خدا کا ان بچوں کو برباد نہ کرو، کوٹھی بنگلے کا راستہ نہ دکھاؤ، ان تمام کو قرآن کا راستہ دکھاؤ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے کرم کا راستہ دکھاؤ. تم نے ان کو کہاں ڈال دیا؟ لوٹ مار کر کے کوٹھی بنانی ہے، رشوت بٹور کے کوٹھی بنانی ہے، حرام جمع کر کے بنگلہ بنانا ہے. حدیث پاک میں آتا کئی مرتبہ آدمی بنگلہ کوٹھی بنا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض مرتبہ آدمی سہرا باندھ کر شادی کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں شمار ہو چکا. پھر یہ کیا چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ مر رہے ہیں؟ نبی کا کچا حجرہ تو کچا ہے، پر جبریل غلامی کرتا ہے. جبریل آتا روزانہ، رب کی رحمت برستی ہے، خداوند کریم کے سلام آتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں. اندازہ لگاؤ، زبان ہو عائشہ صدیقہ کے، قرآن ہو اللہ کا. دیوار میں کوئی سوراخ تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس سوراخ میں سے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا آواز سنی. آپ نے اندر جا کر حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ پڑھ لے، ہولی پڑھ لے، باہر آواز جاندی ہے، ہولی ہولی تلاوت کر، بلکہ وٹا ڈھیلا اٹھا کر لائے رحمت والے ہاتھوں سے اور اس سوراخ میں کوٹ کر بند کیا. ماں کی آواز امت کو نہ سنائی دے، قرآن کی آواز، ماں کی آواز، نبی کی گھر والی کی آواز. نبی نے اس کا انتظام کیا ہے. آج ہمارا معاشرہ تمہارے سامنے ہے، کتنی گانے والی ہیں، کتنی بجانے والی ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ مرتے وقت، قبر میں اتارتے وقت، جنازہ پڑھتے وقت اگر کسی کی شکل بدل جائے، کوئی تبدیلی آ جائے تو دکھانا جائز نہیں. البتہ گانے ناچنے والی کنجری کی اگر شکل بدل جائے پھر حکم ہے کہ اعلان کر کے دکھاؤ، بلا کے دکھاؤ. اب
بولا یہ چیزیں کون بتائے؟ ہم جتنے مولوی ہیں پیر ہیں اگر کنجری بدماش ہمیں نظران نہ دے اصا تو ٹھیکہ چکا ہے دعا کرن دا یا اللہ یہ کاروبار اس برکت پاوے. جیسا بھی کاروبار ہوگا ہم نے تو ٹھیکہ اٹھا رکھا برکت کی دعا مانگنے کا. جو شراب بیچتا ہو شراب زیادہ بکے، جو جوا کھیلتا ہو زیادہ جوئے میں پتے لگے، جو جس قسم کا کاروبار کرتا ہو، اور نذرانے تو زیادہ دے گا ہی وہ جس کو بغیر محنت کے کمائی ملے گی. اگر آج تم ملتان شہر میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ قاری حنیف کو جوئے کے پتوں کا پتہ ہے، جو نمبر وہ بتائے نا سٹے میں وہی لگا دو کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. شام تک اگر 1 لاکھ روپیہ نہ آ جائے تو لالچ بھیجنا. بڑے آئے گا سارے للے تللے چاہو جی سالو دسو ساری ایک نمبر دس دو بس پھروارے نعرے ہیں. قرآن کوئی نہیں پوچھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوئی نہیں پوچھتا، درود شریف کے فضائل اور ثواب کوئی نہیں پوچھتا. ہر وقت اور ہر لمحہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے. آواز آئی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عورتوں کو بتا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ازواج مطہرات سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو. اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ دوسروں کو کہو، فرمایا پہلے اپنے گھر سے شروع کرو. کل ازواجک، پہلا نمبر میرے محبوب گھر والیوں سے پردہ کراؤ. وبناتک، اپنی بیٹیوں سے پردہ کراؤ. سیدہ عائشہ صدیقہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے پردہ کرے، سیدہ ام حبیبہ سے پردہ کراؤ، سیدہ صفیہ سے پردہ کراؤ، سیدہ زینب سے پردہ کراؤ، سیدہ جویریہ سے پردہ کراؤ، تمام سیدہ میمونہ سے پردہ کراؤ. پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، پھر بیٹیوں پہ آ جاؤ. رقیہ پردہ کرے، سیدہ زینب پردہ کرے، سیدہ ام کلثوم پردہ کرے. الہ العالمین یہ تو بڑی نبی کی پیاری بیٹیاں لگتے جگر ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا فرمایا کی کالی کملی والے اس لگتے جگر سے پردہ کراؤ. ہمارے یہاں سے جتنے قانون ہوں گے غیروں کے لیے، افسروں کے لیے کوئی قانون نہیں، افسروں کی بیوی بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں. قانون آئے گا تو عوام کے لیے آئے گا. اور اسلام کا یہ شان دیکھو، خدا نے پہلے فرمایا یا ایھا النبی، اے کالی کملی والے کل ازواجک، عائشہ سے پردہ شروع کر، اپنے گھر سے شروع کر، پھر اپنی بیٹی اور فاطمہ کو پردہ کرا تاکہ اس کے پردے کے صدقے میں اوروں کو بھی مل جائے. پھر فرمایا ونساء المؤمنین، پھر مسلمان عورتوں سے پردہ کراؤ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح العزیز میں لکھا ہے، میدان حشر برپا ہوگا، قیامت لگی ہوئی ہوگی، انبیاء رو رہے ہوں گے، رسول رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے. آواز آئے گی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، سوالات ہوں گے. صراط لگی ہوئی ہے، 500 میل 500 برس تیز رفتار گھوڑا دوڑے. اتنے دنوں کی چڑھائی ہوگی پل صراط کی، 500 برس تک گھوڑا تیز رفتار دوڑے. اتنے دنوں کی چڑھائی، پھر اتنے دنوں کی ہموارگی برابری، پھر 500 سال کی لہائی اترائی، 1500 سال پل صراط پہ لگیں گے. تیز رفتار گھوڑا گزرے.
بال سے باریک ہے، تلوار سے تکھی اور تیز ہے۔ انبیاء گزریں گے، رسول گزر رہے ہوں گے، برق رفتار بجلی کی طرح گزر جائیں گے، مگر جب باری آئے گی کالی کملی والے کی لگتی جگر فاطمۃ الزہرا کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، اے کلیم اللہ، اے خلیل اللہ، اے ذبیح اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے ابو بکر، اے صحابہ کرام، اے قطبوں، اے ابدالو، اے غوثو، تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو، کالی کملی والے کی بیٹی فاطمۃ الزہرا گزرنے والی ہے۔ اس کا اکرام وہاں بھی ہے، اس کے پردے کا اہتمام ہے۔ قرآن جاؤ اس کی عظمت پہ آخری وقت میں فرمایا ہے شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ رات کو اٹھانا، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ یہ ہے شہیدوں کے پردے، جگہ جگہ کوٹھی میں لکھا ہوا ہے سید امجد حسین، سید لیاقت حسین، اور کوٹھی میں سے جب دیکھو تو یوں نکلتی ہیں بھیڑ بکریاں نکل رہی ہیں۔ سید ایسے ہوتے ہاں فاطمۃ الزہرا کی سادات پنے کو دیکھ، حسین اور حسن کو جنم دینے والی مائی کو تو دیکھ، قیامت میں اس کے پردے کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرا تو کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، نہ میں کوئی سیاسی بندہ ہوں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہماری عزت برباد نہ ہو۔ کافر کیا کہے گا، یہ ہمارے اخبار پڑھ کر ہندوستان کے چوٹے شمار ہمارے منہ پہ کیا تھوکتے ہوں گے کہ یہ ہے اس کالی کملی والے کے غلام۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔